السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی یہ 7ویں نشست ہے جس میں جماعت کا بیان ہوگا کہ جماعت کی اہمیت، فضیلت کیا ہے اور جماعت کی تعریف کیا ہے، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شریعت میں کس قدر تاکید سے حکم دیا گیا ہے۔ جماعت نام ہے کم سے کم 2 آدمیوں کے مل کر نماز پڑھنے کا۔ جماعت اس وقت ہوتی ہے کم سے کم 2 آدمی ہوں۔ اکیلا آدمی جماعت نہیں کہلاتا، اور اکیلا نماز پڑھنے والے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں کہا جا سکتا، یعنی پڑھانے والا اور کوئی اس کے پیچھے ایک پڑھنے والا ہو۔ اس طرح کے ایک ان میں متبوع ہو، دوسرا تابع۔ متبوع جس کی اتباع کی جاتی ہے، متبوع کو امام کہتے ہیں، اور تابع یعنی اتباع کرنے والے کو مقتدی۔ کم سے کم جماعت کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، ایک امام کہلائے گا اور دوسرا مقتدی۔ نماز جماعت کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجے کی شرط ہے۔ جماعت یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ نے نماز ادا فرمائی، با جماعت ادا فرمائی، حتیٰ کہ حالت مرض میں جب آپ کو خود چلنے کی طاقت نہ تھی، 2 آدمیوں کے سہارے آپ مسجد تشریف لے آئے اور جماعت سے نماز ادا کی۔ تو اس سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی جماعت کے ساتھ نماز آپ نے ترک نہیں فرمائی۔ جب بھی آپ نے نماز ادا فرمائی، با جماعت نماز ادا کی، حتیٰ کہ آپ کے وصال با کمال سے پہلے بیماری کی حالت میں بھی آپ، جبکہ چل کر آنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن 2 صحابہ کے سہارے سے آپ ان دونوں کو پکڑ کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور نماز کے ساتھ نماز آپ نے ادا کی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تنہا نماز سے جماعت کی نماز میں 27 درجے ثواب زیادہ ہیں، اور فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو کہ جس طرح بھیڑیا گلے سے یعنی وہ مندے سے بچھڑی ہوئی بکری کو کھا لیتا ہے، اسی طرح شیطان اس آدمی پر قابو پا لیتا ہے، یعنی اس آدمی کو بہکا دیتا ہے جو جماعت سے الگ رہتا ہے۔ یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بھٹکانے میں، سیدھے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح جو بکری ریوڑ سے یعنی بکریوں کی جماعت سے ریوڑ سے الگ ہو کر چرتی ہے، بھیڑیا اسی بکری پر حملہ آور ہوتا ہے، اور جو بکری ریوڑ کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، بھیڑیا اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جماعت سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے، اسی پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہنے کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتا اور خادموں کو حکم دیتا کہ جماعت ترک کرنے والوں کے گھروں اور مال و اسباب کو ان کے ساتھ جلا دیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محض چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کی وجہ سے آپ نے یہ حکم نہیں دیا، ورنہ آپ نے فرمایا کہ نماز کی جماعت کی اتنی اہمیت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی کو امام بناؤں، اور جو لوگ بلا عذر شرعی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے جماعت ترک کرنے کا، کیونکہ جماعت سنت مؤکدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، بلکہ فقہا نے اس کو واجب کے قریب بتایا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریک جماعت کی سزا آگ میں جلانا ہے۔ جو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کی سزا آگ میں جلانا ہے۔ ایک محدث فرماتے ہیں یہ اس حدیث شریف سے استدلال کرتے ہوئے، اور ایسی سخت سزا شریعت میں نہیں آئی مگر جماعت چھوڑنے پر یا مال غنیمت میں خیانت کرنے پر۔ اللہ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جماعت چھوڑ دینا، با جماعت نماز نہ پڑھنا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں امام کے سوا ایک آدمی کے شریک نماز ہو جانے سے جماعت ہو جاتی ہے۔ 5 وقتہ نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں امام کے ساتھ اگر ایک فرد بھی شریک رہا تو جماعت ہو جاتی ہے،
وہ جماعت کہلاتی ہے، اگرچہ کہ وہ سمجھدار لڑکا ہو، شریک ہونے والا سمجھدار لڑکا ہو، یعنی بالغ بھی ہو، سمجھداری بھی ہو اس کے اندر تو کافی ہے۔ لیکن جمعہ وغیرہ کی نماز میں امام کے سوا کم سے کم 3 آدمی کے بغیر جماعت نہیں ہوتی۔ جمعہ اور عیدین میں امام کے علاوہ کم سے کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جمعہ کی جماعت اور عیدین کی جماعت نہیں قائم کی جا سکتی۔ عام نمازوں میں امام کے علاوہ اگر ایک فرد بھی اگر شریک ہو جائے تو جماعت بنائی جا سکتی ہے، لیکن جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے امام کے علاوہ کم سے کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، یعنی 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 3 آدمی بھی ایسے ہوں جو امام ہو سکیں، جو امام بننے کے لائق ہوں اور بالغ ہوں۔ نمبر 3، نفس جماعت کے لیے مسجد کی خصوصیت نہیں بلکہ گھروں میں بھی جماعت ہو جاتی ہے، البتہ مسجد کا ثواب مسجد ہی سے مخصوص ہے، یعنی جماعت کے لیے مسجد میں ہی جماعت بنانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے، گھر میں ہیں یا مدرسے میں ہیں یا کسی دینی کام میں مصروف تھے اور نماز چھوٹ گئی ہے، جماعت چھوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں اب مسجد ضروری نہیں ہے جماعت بنانے کے لیے، جس جگہ بھی ہیں وہاں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس جماعت میں اور مسجد کی جماعت میں فرق ہوتا ہے، مسجد کا جو ثواب ہے وہ مسجد ہی کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گھر کی نماز سے محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب زیادہ ہے، یعنی گھر میں پڑھنے سے بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے صرف مسجد میں نماز پڑھنا ہے، بلا عذر شرعی جماعت چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اس حدیث مبارک اور یہ مسئلے کی روشنی میں مفتی صاحب کا یہ بات معلوم ہوتی ہے اس میں کہ لفظ جو ہے تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے جی، اور پھر اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھی جائے جی، تو پھر وہی 27 گنا جو ہے 25 گنا کے حساب سے اس کو جو ہے ثواب دیا جائے گا اس کی مناسبت سے، کیونکہ محلے کی مسجد کا خاص طور پہ ایک تو ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر جماعت سے پڑھنا ہے اور وہ بھی واجب ہے، اور جماعت سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو تنہا کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اس کو جو ہے اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور وہی شخص اگر محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ 27 گنا جو ہے 25 گنا کے حساب سے جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ 27 گنا تو جماعت کا ہے، اور یہ گھر میں پڑھنے کے بجائے محلے کی مسجد میں پڑھنے کا ثواب یہ الگ ہے 25 گنا، یہ ثواب جماعت کے ثواب کے علاوہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، اور گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں محلے کی مسجد میں اپنا حق بنتا ہے، تو محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب گھر میں ادا کرنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہے۔ یہ 25 الگ ہے، وہ 27 الگ ہے۔ یہ صرف یہاں پر فرض نماز مراد ہے، سنن اور نوافل گھر میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز کی برکتوں کا ظہور گھر میں بھی ہو۔ البتہ اگر مسجد سے نکل کر گھر پہنچنے تک دنیاوی امور کام بیچ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اور مسجد میں اگر نہیں پڑھیں گے گھر میں جا کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ہی فرض کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن افضل طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ گھروں میں بھی سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ عام طور پر بعض حضرات فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کر آتے ہیں، اور دوسری نمازیں بھی بعض حضرات سنن اور نوافل گھر میں جا کر پڑھتے ہیں۔ یہ گھر میں پڑھنا بھی ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے گھر پہنچ کر ادا نہیں کر سکتے، راستے میں کسی سے ملاقات ہو اور وقت نکل جا سکتا ہو، سنت کے چھوٹ جانے کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں ہی ادا کر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن مفتی صاحب اس میں مطلب جیسا کہ تہجد کے موقع پر عام طور پر جو ہے نماز جماعت سے پڑھائی جاتی ہے، شب معراج، شب قدر اور شب برات کے موقع پر صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور پھر رمضان شریف کے پورے مہینے میں تہجد کا اہتمام جو ہے مساجدوں میں کمیٹی کے لوگ جو ہے کرواتے ہیں۔ یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، اس میں البتہ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان کے آخر عشرے میں تہجد جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فقہا کے قواعد اور قوانین کی روشنی میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں صرف
رمضان کے آخر عشرے میں تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ کوئی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اس میں مختلف فقہا کی الگ الگ رائے ہے، وہی الگ الگ رائے ہے، صرف رمضان میں یہ فرماتے ہیں کہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، اور احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور فوائد الفوات میں حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ میرے پیر و مرشد مجھے فرماتے ہیں کہ اے نظام، تم جو ہے تہجد کی نماز جماعت سے پڑھاؤ۔ تو میں نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتوے کی جو بڑی کتاب ہے اس میں، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے، وہ احادیث بھی ریفرنس میں دیے ہیں یہ تینوں بھی، کہ حنفی مسلک میں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ مسئلہ بیان کیے ہیں کہ مسلک کے حنفی میں حنفیوں کے پاس نفل نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے، خواہ وہ کون سی بھی ہو، صرف آخری دن رمضان کے آخری 10 روز ہی بول کے ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نفل نماز جو ہے جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض فقہا جو ہے اس میں وہ فرض نماز کی اہمیت ختم ہو جائے گی، وہ ایسا ویسا کچھ تعویلات جو ہے کیے ہیں بعض فقہاء کرام، لیکن حدیث کے مقابلے میں وہ تعویلات جو ہے بعض فقہاء جو ہے احادیث کو ترجیح دیے ہیں کہ ہر نفل نماز خاص طور پہ اہتمام کر کے نا، اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتے، اس کی اجازت ہے۔ بہرحال فقہا کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نفل اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں بغیر اعلان کے، لوگ جمع ہو کر پڑھ رہے ہیں، درست ہے، لیکن بعض فقہا فرماتے ہیں چاہے تشہیر کی جائے یا نہ کی جائے، ہر صورت میں نفل کی جماعت کا چونکہ ذکر نہیں آیا ہے۔ تراویح کا ایک ذکر ہے، سنت مؤکدہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت ادا فرمائی، صحابہ کو آپ نے وہ نماز پڑھائی ہے، لیکن دیگر نوافل کے بارے میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بہرحال وجوہ ترجیح الگ الگ ہے فقہا کے، بعض لوگ بہرحال فقہا کا بھی جو اختلاف ہے ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس اپنے احادیث وغیرہ جن بنیادوں پر وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، اس لحاظ سے بہرحال فقہا کا اختلاف ہے۔ جہاں تک ہو سکے اختلافات کی صورت میں احتیاطی پہلو کو اختیار کرنا بہتر ہے تاکہ اختلاف سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ حدیث شریف ہے بھی نا مفتی صاحب کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے حضور ایک بار تشریف، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے گھر میں تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سگی خالہ بھی ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ تو آپ تہجد میں اٹھے اور جو ہے حضور کے بائیں جانب آ کر آپ کھڑے ہو گئے، تو وہ کیونکہ یہ پکڑ کی سیدھا ہاتھ کی طرف، اب مساجد میں باضابطہ اعلان ہوتا ہے تہجد کی نماز کے لیے 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ، یہ تشہیر ہی تو ہے یہ۔ وہاں حضور تشہیر کہاں کیے تھے؟ ایک موجود تھے ساتھ میں اور اٹھ گئے تھے نماز کے لیے، تو آپ پڑھا دیے تھے۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تشہیر کر کے لوگوں کو جمع کر کے اعلانوں پر اعلان ہو رہا ہے، مسجد میں تہجد کا وقت ہو رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو فقہا نے تشہیر کو درست قرار نہیں دیا کہ تشہیر کر کے لوگوں کو جمع کر کے نفل نماز کا ایسا اہتمام کر رہے ہیں جبکہ فرض کا اہتمام نہیں کرتے اس طرح۔ اہتمام کا تو ذکر نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے جی، اس لیے فقہاء کرام منع کرے تشہیر کر کے پڑھنے جی، لیکن یہ نفل نماز تو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بہرحال 27 گنا عطا ہوگا، یا پھر وہ 27 گنا کا جو ثواب ہے وہ صرف فرض نماز کے ساتھ، فرض نماز کی جماعت کے ساتھ ہے وہ غالباً۔ بہرحال آگے وہ بھی مسئلہ آئے گا۔ تو اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ، البتہ نوافل اور سنن گھر میں ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے گھر پہنچ کر پڑھنا مشکل ہو تو مسجد میں ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اب یہ مساجد کے لحاظ سے بھی ثواب الگ الگ ہے، محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب زیادہ ہے گھر کی نماز سے، ایسے ہی جامع مسجد میں 500 اور مسجد بیت المقدس میں 5000، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام
کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ احادیث شریفہ میں اس طرح کا مضمون آیا ہے۔ اس سے مساجد کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں فضیلت کا معیار رکھا ہے، مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی۔ اگر محلے میں 2 مسجدیں ہوں تو جو مسجد گھر سے زیادہ قریب ہو وہی زیادہ مستحق ہے، اور اگر دونوں کا فاصلہ برابر ہو تو پھر وہ مسجد جو قدیم اور پرانی ہو۔ اگر کسی محلے میں، چونکہ محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا ہے، اگر کسی محلے میں 2 مسجدیں ہوں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو مسجد گھر سے قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے، اس میں پہلے نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر دونوں مسجدوں کا فاصلہ برابر ہو تو جو مسجد قدیم ہے، پرانی ہے، اس کو آباد کرنے کا زیادہ حق ہے، اس میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر محلے کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اس کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا ٹھیک نہیں، بلکہ محلے ہی کی مسجد میں بلا جماعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ کسی محلے میں اگر مسجد ہے اور جماعت نہیں ہوتی ہے، کوئی آتے ہی نہیں، جیسے بعض مساجد ویران ہوتی ہیں، کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہوتا، نہ کوئی صاف صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محلے کی مسجد کی اہمیت ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد آباد ہو جائے اور 1 سے 4 لوگ جمع ہو جائیں، پھر سے دوبارہ وہ مسجد آباد ہو سکتی ہے، اسی لیے بلا جماعت بھی وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ حکم 5 وقتہ نمازوں سے متعلق ہے، اور البتہ نماز جمعہ جامع مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ 5 وقتہ نماز محلے کی مسجد میں پڑھنی چاہیے اور جمعہ کے لیے جامع مسجد جانا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہوتا ہے بڑے اجتماع میں شریک ہو سکیں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کوئی محلہ یا گھر سے قریب والی مسجد میں جماعت ہونے کے بعد پہنچے تو اس کو دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جانا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص محلہ یا گھر سے قریب والی مسجد میں ایسے وقت پہنچا جبکہ نماز ختم ہو چکی ہے تو اب وہ شخص جماعت کی تلاش میں، تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اس غرض سے اگر دوسری مسجد کو تلاش کرتا ہے تو یہ بہتر اور افضل ہے، تاکہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے۔ جیسا کہ عام طور پر بعض جگہ جماعت ہو جاتی ہے تو لوگ تنہا پڑھ لیتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کہیں نماز نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو اس مسجد کو جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر واپس آ کر گھر کے آدمیوں کو جمع کر کے جماعت بنا کر بھی پڑھ لے سکتا ہے۔ مستحب ہے دوسری مسجد کو تلاش کر کے جانا تاکہ جماعت مل جائے، لیکن اگر چند لوگ ہیں اس کے ساتھ جماعت بنائی جا سکتی ہے تو گھر میں آ کر جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ جماعت کا بیان تھا۔ جماعت کے صفات، یعنی جماعت کی حیثیت کیا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کب سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب کب ہے، مستحب کب ہے، سنت کفایہ کب ہے، یہ بیان کیا جائے گا۔ جماعت کے صفات مختلف ہیں۔ جماعت شرط ہے جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے لیے۔ جمعہ اور عیدین بغیر جماعت کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے اور اس کے ساتھ 4 لوگ ہوں تو وہ جماعت نہیں بنا سکتا، بلکہ اگر کوئی تنہا ہے اور جمعہ کا دن ہے تو بھی وہ چونکہ تنہا، بلکہ اگر اس کے ساتھ ایک فرد ہو تو بھی جمعہ کی نماز کے لیے جماعت نہیں بنا سکتا، جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عام نمازوں کے لیے امام کے ساتھ ایک مقتدی ہونا ضروری ہے۔ البتہ جمعہ اور عیدین کے لیے امام کے علاوہ مزید 3 افراد ہونا ضروری ہے۔ تو جماعت عیدین کے لیے اور جمعہ کے لیے شرط ہے۔ جماعت سنت مؤکدہ بلکہ واجب کے قریب ہے کب؟ 5 وقتہ نمازوں کے لیے۔ اور جماعت سنت کفایہ ہے نماز تراویح میں اور نماز کسوف میں، یعنی سورج گرہن کی نماز میں۔ اور جماعت مستحب ہے رمضان کے وتر میں۔ رمضان المبارک میں وتر جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا بلکہ مستحب ہے۔ اور جماعت مکروہ تنزیہی ہے کب؟ رمضان کے سوا اور زمانے کی وتر میں۔ رمضان میں جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بہتر نہیں ہے۔
اور مکروہ تحریمی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کس میں؟ نماز خسوف میں، چاند گہن کی نماز میں جماعت بنانا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح تمام نوافل میں۔ البتہ فقہاء کرام نے اس سے رمضان کی تہجد کی، آخر عشرے کی تہجد کو مستثنیٰ کیا ہے، احادیث وغیرہ سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ نوافل کی جماعت بنائی جا سکتی ہے یا نہیں، بعض فقہاء اجازت دیتے ہیں اور بعض فقہاء بعض احادیث کی روشنی میں اس کو درست قرار نہیں دیتے۔ یہ جماعت کے صفات ہیں کہ جماعت شرط بھی ہے، جماعت سنت مؤکدہ بھی ہے، جماعت سنت کفایہ بھی ہے، جماعت مستحب بھی ہے، مکروہ تنزیہی بھی ہے اور مکروہ تحریمی بھی ہے۔ لیکن کن کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے اور کن نمازوں کے لیے سنت ہے، اس کا بھی بیان ہو چکا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے لیے جماعت بنانا شرط ہے اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے، بلکہ واجب کے قریب ہے 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اب صرف عورتوں کی جماعت جس میں امام بھی عورت ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ ابھی گزر چکا کہ جماعت عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے جس میں امام بھی عورت ہی ہو۔ البتہ اگر کوئی مرد امامت کر رہا ہے اور عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو درست ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ترک جماعت کے عذرات، جماعت بلا عذر شرعی جماعت چھوڑنا، ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، نماز پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید ہے۔ البتہ جماعت چھوڑنے کی وجہ مجبوری کیا ہے؟ وہ چند مجبوریاں ہیں جن کی بنا پر جماعت چھوٹ جائے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب اس میں جبکہ جماعت چھوڑنا گناہ کبیرہ یہ بتلایا جا رہا ہے تو پھر جماعت کے ساتھ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا پھر واجب کے قریب کیوں ہے، جبکہ اس کو واجب قرار دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ چھوڑنے پر گناہ کبیرہ کی وعید ہے جی، تو پھر اس کو پڑھنے پر جو واجب کا درجہ دینا چاہیے تھا، صرف واجب کے قریب کہا جا رہا ہے۔ واجب کے قریب مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی آپ نے بلا جماعت نماز نہیں پڑھی، بلکہ جب بھی آپ نے نماز ادا کی جماعت کے ساتھ ادا کی، تو یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن درجہ اس کا واجب کے قریب ہے، جبکہ چھوڑنے پر گناہ کبیرہ کی وعید دی جا رہی ہے جی، بلا عذر شرعی، جی، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے کوئی شخص جماعت چھوڑ دیتا ہے، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے تو گویا وہ گناہ کبیرہ کا عمل کر رہا ہے تو بلا عذر شرعی۔ وہی واجب کے قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ واجب ہی ہے جماعت، واجب کے قریب کا مطلب واجب کے درجے میں ہے۔ یہ سنت مؤکدہ سمجھ کر اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو اس کو یہ بات بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو صرف سنت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ واجب کے درجے میں ہے۔ جس طرح واجب کا تارک، واجب کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے، ایسے ہی بلا عذر شرعی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے والا بھی گناہ گار ہے۔ صرف نماز پڑھ رہا ہے نماز لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تو یہ بھی گناہ ہے۔ البتہ جماعت چھوڑنے کی مجبوریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز بیماری، بیمار ہے جس کی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا تو بیمار کو رخصت ہے، اجازت ہے، شرعاً گنجائش ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ دے، تنہا نماز پڑھ لے۔ ایسے ہی برہنگی یعنی کپڑے ستر چھپانے کے لیے بالکل لباس ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی نماز کے مسائل میں گزر چکا ہے کہ اگر کسی کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو اس کو ٹھہر کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، وہاں اس سے قیام جو فرض ہے ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ ستر عورت نہیں ہے۔ ٹھہر کر پڑھنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے میں ستر پوشی ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں پر ٹھہر کر پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو سجدہ بھی پھر اشارے سے ہی کرنا چاہیے اس کو، سجدہ بھی اشارے سے ہی، یعنی جہاں تک ہو سکے ستر کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر جتنا حصہ چھپانا فرض ہے اتنا بھی کپڑا اگر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے، وہ گھر میں تنہا نماز پڑھ لے گا۔ بارش یا کیچڑ کا بہت ہونا، زبردست بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہے جس میں دانہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یا کیچڑ پورا کیچڑ ہو گیا ہے اور جانا مشکل ہے، دشوار ہے مسجد تک پہنچنا، تو ایسی صورت میں آدمی جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ تنہا ہے تو اگر چند افراد ہیں اس کے ساتھ تو گھر میں جماعت بنا کر نماز پڑھ لے سکتا ہے۔ تنہا ہونے کی صورت میں زبردست بارش ہو رہی ہے یا بہت زیادہ کیچڑ ہے تو ایسی صورت میں سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، شدت کا جاڑا، یعنی انتہائی سخت سردی ہے
جسم کے اعضاء کے معطل ہو جانے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کوئی عضو شل ہو جائے گا، بے حس اور بے حرکت ہو جائے گا اگر باہر نکلے گا، ایسی صورت میں جسم کے معطل ہو جانے کا یا کسی عضو کے شل ہو جانے کا اندیشہ ہے، سخت جاڑا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے، وہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی 5ویں صورت سخت اندھیرا ہونا، گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی، اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ مسجد تک اس کا پہنچنا دشوار ہے، مشکل ہے، ایسی صورت میں بھی اس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، رات کے وقت آندھی کا چلنا، رات کے وقت زبردست آندھی چل رہی ہے، ایسی تیز ہوا چل رہی ہے کہ آدمی کا ٹکنا مشکل ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، مسجد کے جانے میں مال و اسباب کے چوری ہو جانے یا کسی دشمن یا قرض خواہ کے مل جانے کا خوف ہونا اور قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہونا، ایسی صورت میں بھی اس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ قادر مانا قرض ادا کرنے کی قوت نہیں ہے اس کے، ہاں، مسجد جائے گا، گھر میں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، مال و اسباب کے چوری ہو جانے کا ڈر ہے، جانے کی صورت میں اگر چلے جائے گا تو کوئی بھی محافظ نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ یہ جیسا کہ اب موجودہ زمانے میں لاک سسٹم ہے، قفل کی سہولت ہے، ایسی سہولتیں ہیں، تو یہ بھی محافظ کے قائم مقام ہے، لاک کر کے جا سکتا ہے گھر کو۔ یہ عذر نہیں بن سکتا کہ کوئی بھی نہیں ہے، میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا لہٰذا گھر میں ہی پڑھوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایسی صورتحال ہے کہ دروازہ نہیں ہے یا لاک نہیں ہے، حفاظتی انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے سکتا ہے۔ مطلب ساقط کا مطلب مفتی صاحب نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، یا کسی دشمن کے ملنے کا ڈر ہے، باہر نکلے گا اس کا کوئی دشمن ہے، جان سے مار ڈالنے والا ہے، اس طرح کا کوئی اس کو خطرہ ہے، یا باہر نکلے گا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تو جس کا وہ قرضہ ادا کرنا ہے اس کے مل جانے کا ڈر ہے اور اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی گھر میں نماز پڑھ لے سکتا ہے، جماعت کو چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے۔ قدرت ہے قرض ادا کرنے پر، اس کے باوجود ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے، درست نہیں ہے، اس صورت میں نماز اس کی جماعت اس سے ساقط نہیں ہو سکتی، جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا لازم ہے۔ یہ قرض خواہ سے بچنے کے لیے کب ہے؟ یہ جبکہ قرض ادا کرنے کی قدرت نہ ہو، پیسے نہ ہو اس کے پاس ادائیگی کے، تو ایسی صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ 8ویں صورت، کسی مریض کی تیمارداری میں مصروف ہونا، کوئی بیمار ہے، فریش ہے، ایسا مریض ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، ایسی مجبوری کی وجہ سے بھی وہ مسجد نہیں پہنچ سکتا، نہیں جا سکتا، تو گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے تنہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ ہاں، اس کے نماز پڑھ کر آنے تک کوئی دوسرا شخص ہے جو دیکھ بھال کر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جماعت نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 9، کھانا تیار اور بھوک کا اس قدر غلبہ ہونا کہ نماز میں دل نہ لگنے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں بھی جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ کھانا پک چکا ہے، تیار ہے اور بھوک بھی اس قدر لگ رہی ہے کہ اگر بھوک رکھتے ہوئے نماز کو چلے جائے گا تو پورا خیال کھانے کی طرف ہی رہے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کھانا کھا لے، نماز بھی ہو رہی ہے تو ہونے دے، کھانا کھا لے، اس کے بعد پھر دل جمعی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اب جماعت ہو گئی ہے تو تنہا پڑھنا پڑے گا، تو بہرحال اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر اقامت ہو رہی ہو یا نماز بھی ہو رہی ہو اور مجھے شدت کی بھوک لگ رہی ہو تو پہلے میں کھانا کھاؤں گا، کیونکہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ عبادت میں تقویت ہو، جسم مضبوط اور طاقتور ہو، تو میں پوری دل جمعی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کروں۔ کھانا اس نیت سے اگر میں کھا رہا ہوں تو یہ میرا کھانا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ پوری نماز کھانے کی نظر ہونے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کھانا بھی کھا رہے ہوں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو۔ کھانے کی شدت سے بھوک لگ رہی ہے اور طلب ہے، اس کے باوجود کوئی نماز کے لیے ٹھہر جائے تو اس کا خیال ظاہر بات ہے کھانے کی طرف رہے گا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال رہے گا تو دل جمعی اور حضور قلب بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضور قلب اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد مبارک آپ جو سنائے مفتی صاحب، آخر ابن عمر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جو واقعہ آپ سنائے ہیں، جو حضرت جی کا قول ماشاءاللہ اس سے جو ہے ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ غالباً ایک حدیث مبارک ہے یا قرآن مجید کی آیت ہے مفتی صاحب، جس میں اللہ تعالیٰ یا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں، جی، کیونکہ اگر تم فاسق فاجر گنہگار، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن وہ جو ہے نا فاسق ہے، فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، زانی ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، لوگوں کو تکلیف دینے والا شخص ہو، تو ایسے آدمی کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو کھانا کھلائیں گے اور کچھ کھانے کے لیے دیں گے، اس کی تواضع کریں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، تو اس سے جو اس کو طاقت ملے گی تو وہ اسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پھر لوگوں کو تکلیف دیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فاسق فاجر کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اس کی ایک تشریح جو ہے مفتی محمد اکمل صاحب جو ہے اپنے درس حدیث میں، غالباً بخاری شریف کے درس میں انہوں نے کی تھی۔ جی، ایک حدیث شریف میں بھی ہے وَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَا، اپنا کھانا متقی پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ۔ تو بہرحال اہتمام زیادہ سے زیادہ متقی پرہیزگار لوگوں کو کھلانے کا کرنا چاہیے، تاکہ ثواب بھی ملے، اجر و ثواب سے خالی نہ ہو، اور ان کو بھی عبادت میں تقویت ملے، اور چونکہ وہ جب کھانا کھائیں گے، عبادت کریں گے، تو اس سے ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 10، پیشاب یا پائخانے کی سخت ضرورت ہو، یعنی کسی کو شدت سے پیشاب آ رہا ہو، ضرورت محسوس ہو رہی ہو، یا ٹوائلٹ کو جانا ہو اور جماعت ہو رہی ہو، تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد جائیں گے۔ اگر یہ سوچیں تو یہ درست نہیں ہے، ایسی صورت میں اس سے جماعت چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ ضرورت کے لیے شدت سے اس کو جانا ضروری ہو، سخت ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں پہلے حاجت سے فارغ ہو جائے، اور فارغ ہونے تک اگر جماعت چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹ جانے دے، اس کے بعد تنہا نماز پڑھ لے وضو کر کے۔ بہرحال اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 11، قافلے کے چلے جانے کا ڈر ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ قافلے کی شکل میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جائے گا تو اس کے آنے تک قافلے کے نکل جانے کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، قافلے کے وہاں سے چلے جانے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں وہ تنہا نماز پڑھ لے گا۔ جماعت کا اہتمام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نمبر 12، علم دین کی مشغولی، یعنی کوئی علم حاصل کرنے میں، علم سیکھنے میں، سکھانے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے اگر جماعت چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی مکمل شرعی علوم میں مہارت حاصل کرنا، یہ کم سے کم ایک فرد تو شرعی علوم پر دسترس رکھنا ضروری ہے۔ البتہ اتنے مسائل کا جاننا، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے، جس سے اس کی عبادتیں صحیح ادا ہو سکیں۔ جیسے نماز ہے، نماز کے متعلقات، نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز میں کون سی چیز رکن ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، اور کون سی چیز مستحب ہے، ان علوم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بنیادی مسائل جو عام طور پر پیش آتے ہیں، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ تو بہرحال جو عبادت بھی ادا کرنا ہے، اس کے متعلقات اور ضروری بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے۔ علم دین کی مصروفیت کی وجہ سے بھی اگر جماعت چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نمبر 13، بڑھاپا، ایسا کہ چلنے پھرنے سے عاجز ہو، اس قدر طویل عمر کے ہو گئے ہیں، کبر سنی کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتے، چلنا پھرنا دشوار ہے، چلنے پھرنے پر قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اپنی جگہ گھر میں تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں ضعیف حضرات۔ اور 14ویں شرط کیا ہے؟ جماعت جس میں چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ نابینا ہے، کوئی نابینا ہے، ظاہر بات ہے نابینا ہے تو مسجد پہنچنا مشکل ہے۔ ہاں کسی کی مدد سے آ سکتا ہے، وہ کوئی اس کو مسجد تک لا کر پہنچا سکتے ہیں، پھر لے جا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 15، لنگڑا اور لولا ہو، اپاہج ہے، ہینڈی کیپ ہے، کسی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، لنگڑا ہے، لولا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت کا اہتمام اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ ان
عذرات کی بنا پر اگر جماعت ترک ہو تو گناہ نہیں ہوگا ورنہ گناہگار ہوگا۔ یہ جو 15 عذر بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک عذر بھی پایا جائے اور جماعت چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوگا، البتہ بغیر عذر شرعی کے جماعت چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا۔ اور عذر کو عام فہم اردو میں مجبوری کہہ سکتے ہیں، بغیر عذر شرعی کے، یعنی بغیر کسی مجبوری کے، شرعی مجبوری کے اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو جماعت چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ صحت جماعت کے لیے چند شروط ہیں۔ جماعت درست کب ہوتی ہے؟ امامت کے صحیح ہونے کی شرائط بیان کیے جائیں گے کہ جماعت کے صحیح ہونے کے لیے بھی چند شرطیں ہیں، جن میں سے بعض تو امامت سے متعلق ہیں اور بعض اقتداء سے، چنانچہ یہاں دونوں کا ذکر ایک کے بعد ایک کیا جائے گا۔ سب سے پہلے امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ امامت درست کب ہوگی؟ امام مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا اور عذروں سے خالی رہنا، یعنی کوئی عذر نہیں رہنا، جیسے توتلا پن ہے۔ کوئی امام ہے جو قرآن کو صحیح پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا، توتلا ہے، صحیح ادائیگی مشکل ہے اس سے، تو ایسا بھی عذر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو امام ہو وہ صحیح طور پر مخارج کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی صحیح طور پر کر سکتا ہو، ایسے شخص کو امام بنانا چاہیے۔ اور نکسیر بھی نہ ہو، یعنی ناک سے خون بہنے کی ایک بیماری ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں نکسیر کہا جاتا ہے، اس بیماری والا بھی نہ ہو۔ پیشاب جاری رہنے کی عادت نہ ہو، بعض لوگوں کو ضرورت سے فارغ ہونے کے باوجود پیشاب کے قطرے بہتے رہتے ہیں، اس کو فقہ کی اصطلاح میں سلیس البول کہا جاتا ہے، جس کے پیشاب کے قطرے آہستہ آہستہ ٹپکتے رہتے ہیں، تو ایسا شخص بھی امام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو امام کے لیے شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، نابالغ کو امام بنانا درست نہیں ہے، تیسری شرط عاقل ہونا، مجنون پاگل ہے تو اس کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا، چوتھی شرط مرد ہونا، لہذا عورت کو امام نہیں بنایا جا سکتا، اور عذروں سے پاک ہونا۔ عذر کیا ہے؟ جیسے توتلا ہے کوئی، توتلا بھی نہیں ہونا امام، نکسیر والا نہیں ہونا، اور پیشاب کے قطرے جس کے بہتے رہتے ہوں ایسا شخص بھی نہیں ہونا۔ نمبر 6، نماز کے شروط کا موجود ہونا۔ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، اور جتنے حصے کو چھپانا فرض ہے جس کو ستر عورت کہا جاتا ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ستر کہلاتا ہے، جس کو چھپانا فرض ہے۔ یہ چیزیں بھی پایا جانا، یعنی شرائط نماز کا بھی موجود ہونا امامت کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ یہ تو امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں تھیں۔ اب اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، مقتدی کو نماز کی نیت کے ساتھ اقتداء کی بھی نیت کرنا۔ ایک مقتدی ہے، نماز کی نیت کر رہا ہے، فجر کی 2 رکعت فرض نماز آج کی ادا کرتا ہوں میں واسطے خاص اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اقتداء کی بھی نیت کرنا مقتدی کے لیے ضروری ہے، یعنی تابع امام کے، اس امام کے پیچھے یہ کہنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اب یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں فلاں نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تاہم زبان سے کہہ لینا بہتر ہے تاکہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے۔ دوسری شرط اقتداء کے صحیح ہونے کی، امام اور مقتدی دونوں کا ایک جگہ ہونا، ایک مکان میں ہونا، ایک جگہ ہونا۔ اگر امام ایک مکان میں ہو اور مقتدی دوسرے مکان میں، یا امام سواری پر ہو اور مقتدی پیدل، یا امام پیدل ہو اور مقتدی سواری پر ہو، یا دونوں علیحدہ علیحدہ سواری پر ہوں، تو اقتداء درست نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امام مسجد کے اندر ہو اور مقتدی چھت پر ہو تو اقتداء درست ہے، اس لیے کہ مسجد کا چھت بھی مسجد کے حکم میں داخل ہے۔ امام اور مقتدی اگر دونوں الگ الگ جگہ ہوں، یہاں اقتداء کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بتائی جا رہی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ ہونا چاہیے۔ اگر امام ایک جگہ ہو اور مقتدی دوسری جگہ ہو، دوسرے مکان میں ہو، یا امام سواری پر سوار ہو اور مقتدی پیدل ہو، یا امام پیدل ہو نیچے ہو اور مقتدی سواری پر ہو،
تو اب اقتدا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جنگل یعنی خالی میدان میں امام اور مقتدی کے درمیان 2 صفوں کی مقدار جگہ خالی رہ جائے تب بھی اقتدا درست نہیں ہے۔ اگر کسی جنگل میں نماز ادا کی جا رہی ہے، خالی میدان میں نماز ادا کی جا رہی ہے، امام اور مقتدیوں کے درمیان 2 صفوں کی جگہ اگر چھوڑ دی جائے، خالی رہ جائے، تب بھی گیپ ہونے کی وجہ سے، فاصلہ آ جانے کی وجہ سے یہ اقتدا درست نہیں ہے۔ البتہ بڑا گھر جس کا صحن 40 ہاتھ یا اس سے زیادہ کا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر بڑا گھر ہے جس کے اندر جماعت بنائی گئی ہے، جماعت بنائی جا رہی ہے، لیکن جس کا صحن 40 ہاتھ یا اس کا سے زیادہ کا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی وہاں بھی اگر 2 صف کی مقدار جگہ چھوڑ کر اگر جماعت بنائی جائے، صفیں بنائی جائے تو اقتدا درست نہیں ہے۔ تیسری شرط، امام اور مقتدی دونوں کی نماز کا ایک ہونا۔ جو شخص جس امام کی اقتدا کر رہا ہے، دونوں کی نماز ایک ہونا۔ اگر امام اور فرض پڑھتا ہو، مقتدی دوسرا فرض، یعنی امام فرض پڑھ رہا ہے ظہر کی یا امام فرض پڑھ رہا ہے عصر کی اور مقتدی کسی اور فرض کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے تب بھی اقتدا درست نہیں ہے۔ یا امام نفل نماز پڑھ رہا ہو، سنت پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض کی نیت کر لے تو درست نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ظہر کی سنت پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے پیچھے آ کر اس کے پیچھے ظہر کی فرض کی نیت کر لے تو یہ درست نہیں ہے اقتدا، کیونکہ امام کی نماز الگ ہے اور مقتدی کی نماز الگ ہے۔ اقتدا کے درست ہونے کے لیے امام اور مقتدی دونوں کی نماز ایک ہونا، امام فرض پڑھ رہا ہو تو مقتدی کی بھی فرض ہونا، امام جو فرض نماز پڑھ رہا ہے مقتدی کی بھی وہی فرض ہونا چاہیے۔ نمبر 4، امام کی نماز کا صحیح ہونا۔ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جائے تو سب مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ امام کی نماز جب ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے تمام مقتدی امام کے تابع ہیں، تابع امام کے ہونے کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اگر فساد نماز کا علم بر وقت مقتدیوں کو نہ ہو تو امام پر ضروری ہے کہ حتی الامکان اپنے تمام مقتدیوں کو آدمی یا خط وغیرہ کے ذریعے اس کی اطلاع کر دے تاکہ وہ لوگ اپنی اپنی نمازوں کا اعادہ کر لیں۔ اگر کسی امام کی نماز فاسد ہو جائے اور اس کو بر وقت اس کی اطلاع نہ ہو، معلوم نہ ہو یا مقتدیوں کو معلوم نہ ہو، امام کو اندازہ ہو جائے تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی الامکان تمام مقتدیوں کو آگاہ کر دے اور اعلان کر دے کہ جو نماز پڑھی گئی تھی کل، مثال کے طور پر ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، اس کا اعادہ کر لیں کیونکہ نماز فاسد ہو گئی تھی۔ اعلان کر دے تو اب اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اگر اعلان نہ کرے تو اس پر ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ نمبر 5، اقتدا کے صحیح ہونے کے لیے مقتدی کا امام سے آگے نہ کھڑا ہونا بلکہ پیچھے یا برابر کھڑا ہونا۔ اگر امام سے آگے کھڑا ہو تو اقتدا درست نہ ہوگی، امام پیچھے ہے اور مقتدی آگے ہے تو اقتدا درست نہیں ہے۔ کثیر مصلیوں کی موجودگی میں امام کے پیچھے کھڑا رہے گا، اور اگر صرف ایک مقتدی ہو امام کے ساتھ تو اس کے تھوڑا سا پیچھے کھڑا رہے گا، اس کے برابر کھڑے ہوگا، یعنی 1-2 بالش کا فاصلہ ہوگا۔ امام سے اگر آگے کھڑا ہونا، امام سے آگے کھڑا ہونا کس وقت سمجھا جائے گا؟ امام سے آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا جبکہ مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہو جائے۔ امام سے آگے مقتدی اس وقت کہلائے گا جبکہ مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہو جائے، اور اگر پیر یا انگلیوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے انگلیاں بڑھ جائیں لیکن ایڑ ہی نہ بڑھے تو یہ آگے کھڑا ہونا نہ سمجھا جائے گا اور اقتدا درست ہو جائے گی۔ یعنی اقتدا کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بتائی جا رہی ہے کہ مقتدی امام کے آگے کھڑا نہ ہو، امام سے آگے نہ نکل جائے۔ 6ٹھی شرط، مقتدی کو امام کے انتقالات یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کا علم ہونا، یہ بھی اقتدا کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، خواہ امام یا دوسرے مقتدی کو دیکھ کر یا امام یا مکبر کی آواز سن کر۔ امام کے انتقالات کا علم ہونا بھی اقتدا کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ آواز ہی نہیں آ رہی ہے، امام رکوع میں جا رہا ہے، رکوع سے اٹھ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے تو اقتدا درست نہیں ہے۔ اب یہ معلوم کیسے ہوگا؟
امام یا دوسرے مقتدی کو دیکھ کر اندازہ کرے گا، یا امام کی آواز اگر سنائی نہ دے تو مکبر کی آواز سن کر اس کو پتہ چلے گا۔ اگر امام کے انتقالات کا علم نہ ہو، تکبیرات انتقالات کا علم نہ ہو، خواہ کسی چیز کے حائل ہونے سے یا کسی اور وجہ سے، تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 7، اقتداء کے صحیح ہونے کی شرط مقتدی کو معلوم ہونا کہ امام مقیم ہے یا مسافر۔ اگر امام نے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور مقتدی کو معلوم نہ ہوا کہ امام بھول کر سلام پھیرا ہے یا سفر کی وجہ سے، تب بھی اقتداء درست نہیں۔ جس امام کے پیچھے نماز ادا کی جا رہی ہے، مقتدی کو یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ امام مسافر ہے یا مقتدی یا مقیم، کیونکہ اگر امام مسافر ہے تو ظاہر بات ہے 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا۔ اب اگر مقتدی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ امام مسافر ہے اور امام مسافر ہو کر 2 رکعت پر سلام پھیر دے، تو اب مقتدی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ امام نے بھول کر سلام پھیرا ہے یا سفر کی وجہ سے، اسی لیے ایسی اقتداء بھی درست نہیں ہے۔ جس کے پیچھے نماز ادا کی جا رہی ہے وہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے، اس بات کا علم ہونا بھی ضروری ہے اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے۔ نمبر 8، مقتدی کو تمام ارکان میں، ارکان کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ، قرات، ضم سورہ، یہ ارکان ہیں۔ مقتدی کو تمام ارکان میں یعنی قرات کے سوا، تمام ارکان میں یعنی قرات کے سوا امام کا شریک حال رہنا، یعنی ہر رکن کو امام کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر کسی رکن کو بالکل چھوڑ دے یا امام سے پہلے ادا کرے تو اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ قرات بھی ایک رکن ہے نماز کا، داخلی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مقتدی کو احناف کے پاس قرات کرنا نہیں ہے، من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، یعنی جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، لہذا مقتدی قرات نہ کرے کہ امام کی قرات عین مقتدی کی قرات ہے۔ البتہ اس رکن کے علاوہ رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، ان تمام ارکان میں امام کے ساتھ شریک رہنا مقتدی کے لیے لازم ہے۔ رکوع بھی امام کے ساتھ ادا کرے، سجدہ بھی امام کے ساتھ ادا کرے۔ اگر ان ارکان کو امام سے پہلے ادا کر لے تو پھر اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ امام سے پہلے رکوع کر لے یا امام سے پہلے سجدہ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے اب کتنا اہم مسئلہ ہے جی، اکثر لوگ اب امام صاحب اللہ اکبر شرط لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں جی، اور سمیع اللہ لمن میں ہی ہوتے ہیں، لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، بتلایا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی مفتی صاحب، اللہ آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھے، سلامت رکھے پروردگار، کہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ اگر امام سے پہلے رکوع میں یا سجدے میں چلے جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جی، اکثر لوگ جو ہیں رکوع میں پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے میں بھی پہلے چلے جاتے ہیں، تو اس میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ جی، مقتدی کا شرائط و ارکان نماز کی بجا آوری میں، شرائط نماز بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت کا ہونا، جتنے حصے کا چھپانا فرض ہے اتنے حصے کو ڈھانکنا، اور نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا، یہ شرائط نماز ہیں۔ اور ارکان نماز یعنی قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہے وغیرہ، ان کو ادا کرنے میں امام سے کم یا امام کے برابر ہونا، امام سے زائد نہ ہونا، یعنی امام رکوع و سجود کرنے والا ہو اور مقتدی بھی ایسا ہی ہو، یا امام اشارے سے نماز پڑھتا ہو اور مقتدی بھی اشارے سے، تو چونکہ امام و مقتدی دونوں برابر ہیں اس لیے یہ اقتداء صحیح ہے۔ یا امام رکوع اور سجدہ کرنے والا ہو اور مقتدی اشارہ، تو اس صورت میں بھی بوجہ مقتدی امام سے کم ہونے کی اقتداء صحیح ہوگی۔ جو نماز پڑھا رہا ہے امام، وہ رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہے، رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، لیکن مقتدی مجبوری کی وجہ سے رکوع میں پورے طور پر نہیں جا سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے کرتا ہے، تو چونکہ مقتدی کا رتبہ امام سے کم ہوتا ہے، یہ اقتداء درست ہوگی۔ اس کے برعکس اگر امام قیام پر قادر نہیں ہے لیکن مقتدی قیام پر قادر ہے تو اس کی اقتداء درست نہیں ہے پھر ایسے امام کی، کیونکہ امام پاورفل اور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص پورے ارکان ادا کرنے پر قادر ہے لیکن مقتدی کے اندر وہ قدرت نہیں ہے، اقتداء کر سکتا ہے
لیکن جس کو امام بنایا جا رہا ہے وہ قیام اور قعود سجدے پر قادر نہیں ہے، اشارے سے نماز پڑھا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑھنے والے پورے ارکان ادا کرنے پر قادر ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر امام اشارے سے پڑھنے والا ہو اور مقتدی رکوع اور سجدے سے، یا امام امی ہو یعنی جس کو قرات پر قدرت نہ ہو، جو صحیح طور پر قرات نہیں کر سکتا، اور مقتدی قاری، تو چونکہ مقتدی کا مرتبہ یہاں پر امام سے زیادہ ہے، اشارے سے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اشارے سے پڑھنا یہ کم درجہ ہے، تو امام اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ امام کے اندر رکوع اور سجدہ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہونا چاہیے، قیام پر قدرت ہونا چاہیے۔ امام قیام پر قادر نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہیں، تو درست نہیں ہے۔ ہاں سب پورے اسی درجے کے ہیں، امام اشارے سے پڑھا رہا ہے اور پورے مقتدیاں اشارے سے پڑھنے کے درجے میں ہیں، کوئی بھی قیام پر قادر نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لیے جھک نہیں سکتے، سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، تو پھر ہو جائے گی نماز۔ لیکن مقتدیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو امام سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں، اور امام اشارے سے نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے اقتداء۔ اب اسی طرح قرات امام کے اندر مطلب تجوید اور قرات وغیرہ، ہاں ایک شخص ہے جو بالکل تجوید سے واقف نہیں ہے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہترین قاری ہے، قاری سے مراد جو تجوید کا لحاظ رکھنے والا ہو، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے والا ہو، ایسا شخص اگر موجود ہے تو اس امی کے پیچھے اس کی اقتداء درست نہیں ہے۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت بھی نہ جانتا ہو، نہ پڑھ سکتا ہو، تو ایسے امام کے پیچھے ایسے مقتدی قاری کی اقتداء درست نہیں ہے، چونکہ مقتدی یہاں امام سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے اس کی اقتداء درست نہ ہوگی۔ قرآن شریف کی سورہ تو یاد ہے، آیتیں یاد ہے، سب یاد ہے، لیکن تجوید جو ہے پیچھے والا شخص حافظ قرآن بھی ہو اور حافظ نہ ہو، لیکن کئی صورتیں یاد ہیں، اس کی آواز بھی اچھی ہے، اس کی تجوید اور مخارج بھی اچھی ہے، اور اہل علم بھی ہے پیچھے ہوں، لیکن امام صاحب جو ہے تجوید ان کی صحیح نہیں ہے، بعض جگہ ہا میں جو ہے تمیز نہیں کرتے ہیں، اور تجوید میں کہیں کہیں کچھ گڑبڑ ہو، اور پھر اہل علم بھی نہ ہو، لیکن سورہ وغیرہ تو یاد ہے، لیکن اب پیچھے جو مقتدی ہیں وہ تمام چیزوں میں ماہر ہیں، تو تب کیا مسئلہ ہو؟ ایک بات پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر امام اشارے سے نماز پڑھنے والا ہو اور مقتدی رکوع اور سجدے سے، یعنی امام رکوع بھی اشارے سے کر رہا ہے اور سجدہ بھی اشارے سے کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں مقتدی ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدہ کرنے کی بھی قدرت ہے، تو اب اس مقتدی کے لیے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر امام امی ہو، یعنی قرات پر قادر نہ ہو، تجوید کے ساتھ ادائیگی نہیں ہے، امی ہے، بالکل قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا یا تجوید سے واقف نہیں ہے، قرآن تو پڑھتا ہے لیکن مخارج کا اہتمام نہیں ہے، اور اس کے پیچھے پڑھنے والا مقتدی حافظ قرآن ہے، تو اس کی اقتداء کرنا اس امام کی درست نہیں ہے، بلکہ اگر مقتدی قاری ہو اور امام امی ہو تو ایسی صورت میں مقتدی کی تو اقتداء درست نہیں ہے، اس کے علاوہ اس امام کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی ایسے امام کے پیچھے کوئی ایسا مقتدی شریک ہو جائے تو اس امام کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، سب کی نماز چلی جائے گی۔ اور بعض موقعوں پر ایسا دیکھا گیا ہے مل صاحب، افسوس کا مقام ہے، یہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض جگہ قرات تو اچھی ہے، تجوید بھی ہے، قرات ہے، تمام چیزیں ہیں، اور قرآن بھی یاد ہے اور حافظ قرآن بھی ہیں اور تجوید وغیرہ سے واقف، لیکن داڑھی ایک مشت نہیں، بالکل خشخشی ہے، بعض جگہ پہ تو داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے، داڑھی منڈی بھی ہوتی ہے، لیکن پیچھے پڑھنے والے لوگ نہایت متشرع ہوتے ہیں، داڑھی بھی شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور ان سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں پیچھے جو مقتدی ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے، اور وہی جو ہے نا موصوف یا جوان ہو یا بالغ ہو، بہرحال ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ کیا نماز درست ہے؟ ایسے موقع پر بھی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی تاکید آئی ہے، ایک مشت سے پہلے داڑھی کاٹنا حرام ہے، داڑھی منڈنا، خشخشی امام کے پیچھے اگر کوئی نماز ادا کرے تو فقہاء کرام مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ اس نماز کا اعادہ واجب ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے،
لہٰذا داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور امام بھی ایسے ہی شخص کو بنایا جائے۔ آگے ایک بیان ہے کہ امامت کیسا شخص کر سکتا ہے اور امام کے لیے کیا شرائط ہیں، کیسا ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، اور پورے لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہو، یعنی حافظ ہونے کے علاوہ عالم بھی ہو، قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے واقفیت ہو، مسئلے مسائل سے اور کم سے کم بنیادی مسائل سے تو واقف ہو کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اب اس نماز کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے، سجدہ سہو کرنا چاہیے یا پھر دوبارہ پڑھنا چاہیے، ان مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک شخص ہے قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن تجوید نہیں ہے، مخارج میں اگر اس کا اہتمام نہیں ہے، ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے یا عین کی جگہ الف، جس سے یہ بھی ایک مستقل ایک الگ باب ہے کہ نماز کن صورتوں میں فاسد ہوتی ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت پڑھ لے، یا وقف کرنے کے بھی بتائے گئے ہیں احکام، ایسی صورت میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں زبر کی جگہ اگر پیش پڑھ لیں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور بعض جگہ متقیوں کا ذکر ہے، وہاں اگر خدا نخواستہ کوئی مجرمین کا لفظ استعمال کر لے، ان المتقین کی جگہ ان المجرمین پڑھ لے، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان احکام سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر سب ایک ہی درجے کے ہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو امام ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی تجوید سے نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے برابر بھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اب اسی کو امام بنایا جائے۔ اسی لیے امام بنانے کے جو وجوہات ہیں، اس کا ایک بیان آگے آ رہا ہے کہ امامت کا مستحق کون ہے، کیسے شخص کو امام بنانا چاہیے، اس کے بھی مسائل بیان ہوں گے۔ بہرحال یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ امام کا درجہ مقتدی سے اعلیٰ ہونا ضروری ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والے سب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ اقتداء درست نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام جسمانی اعتبار سے بھی فٹ ہونا چاہیے اور علمی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی طرح وضو والے کی اقتداء تیمم والے کے پیچھے، نفل پڑھنے والی کی اقتداء فرض پڑھنے والے کے پیچھے، مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے درست ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص مثال کے طور پر امام متیمم ہے، تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وضو کر کے مصلیاں نماز پڑھ رہے ہیں، اب امام کے لیے عذر ہے، سمجھے، تیمم کا انتہائی سخت سردی ہے، ہاتھ کے شل ہو جانے کا ڈر ہے، کسی عضو کے معطل ہو جانے کا خدشہ ہے، معطل معنی ختم، یعنی بے حس بے حرکت ہو جانے کا ڈر ہے، سند ہو جانے کا ڈر ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے امام متیمم ہے، تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے مقتدیاں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اقتداء درست ہے۔ ایسے ہی نفل پڑھنے والے کی اقتداء فرض پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ ایک شخص ظہر کی نماز پڑھ لیا، اتفاق سے کسی ایک ایسی مسجد یا اپنے دوست سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا جہاں پر ابھی نماز نہیں ہوئی، ظہر کی نماز ہے، دوبارہ جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ پہلی مرتبہ جو ظہر پڑھا ہے وہ بحیثیت فرض ظہر کی نماز ادا ہو گئی، اب دوبارہ جماعت میں شریک ہوگا تو اس کی نفل نماز ہوگی، اور جبکہ امام فرض پڑھا رہا ہے تو فرض پڑھانے والے کے پیچھے نفل کی اقتداء درست ہوگی، کیونکہ نفل کا درجہ فرض سے کم ہے۔ لیکن نفل پڑھانے والے کے پیچھے کوئی فرض کی نیت سے کھڑے ہو جائے تو اس کی اقتداء درست نہیں ہے۔ ایسے ہی مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے درست ہے۔ ایک شخص مقیم ہے، 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، لیکن مسافر کی اقتداء کر رہا ہے، مسافر ہے، اعلان کر دے گا میں مسافر ہوں، مسافر ہونے کی وجہ سے 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا۔ جو مقیم ہے وہ لوگ سلام کے بعد دوبارہ اٹھ کر اور 2 رکعت مزید ادا کر لیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر امام تیمم کیا ہوا ہے، مقتدیاں سب وضو کیے ہوئے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اس امام کے پیچھے۔ ایسے ہی نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے، لیکن فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ مقیم کی اقتداء مسافر کر سکتا ہے۔ بہرحال مسافر کے احکام الگ ہیں نماز کے، اور مقیم کے الگ ہیں۔ حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، جبکہ امام اور مقتدی سب ایک ہی درجے کے ہوں۔ ہاں اگر امام مقیم ہے اور مسافر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو تابع امام کے ہونے کی وجہ سے وہ بھی
پورے 4 رکعت پڑھے گا۔ اگر تنہا پڑھ رہا ہے جب 2 رکعت پڑھے گا 4 رکعت والی نماز، البتہ فجر اور مغرب تو پوری 2 اور 3 رکعت پڑھے گا۔ یہ اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں تھیں جو تقریباً 9 شرائط بیان کیے گئے ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب عام طور پر فقہاء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مختلف فروعات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے، اور اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو اس حالت میں کیا حکم ہے۔ یہ امکانی صورتیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی نوبت آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے یا پھر اس کی تلافی کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں تھیں۔ اب استحقاق امامت کے وجوہ، یعنی کون شخص امامت کے زیادہ لائق ہے، امام کے لیے کیا شرائط ہیں۔ اگر سب کے سب علماء ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، تو پھر کس کو امام بنانا چاہیے۔ اگر سب علماء ہیں لیکن کوئی ان میں، سب حفاظ ہیں لیکن کوئی ان میں عالم ہے، صرف ایک عالم ہے تو اس کو امام بنایا جائے گا، یا سب حافظ ہیں کوئی عالم نہیں ہے، سب درجے میں برابر ہیں۔ یہ مختلف وجوہات ہیں، کوئی علمی اعتبار سے زیادہ ہے، کوئی تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے زیادہ ہے، کوئی تجوید وغیرہ کا زیادہ لحاظ رکھتا ہے۔ یہ مختلف وجوہات امامت کے ہیں کہ سب سے زیادہ امامت کا مستحق عالم ہے سب سے پہلے، یعنی وہ شخص جو نماز کے مسائل کو بخوبی جانتا ہو، یعنی بالخصوص نماز کی صحت و فساد کے مسائل، کن صورتوں میں نماز درست ہوتی ہے اور کن صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان مسائل سے جو شخص اچھی طرح واقف ہے وہ نماز پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے، اور بظاہر اس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، یعنی علانیہ فسق و فجور کرنے والا نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اندرونی طور پر گناہ کرنے والا ہے تو باطن کا حال اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن فاسق مجاہر ہے، داڑھی کاٹنا ہے، جیسے جو دکھنے میں آتا ہے گناہ، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والا، قدرتی طور پر داڑھی نہ آئے ایک الگ چیز ہے، لیکن داڑھی آنے کے بعد مونڈنا، کلین شیپ کرنا یا خشخشی، یہ دونوں بھی حرام ہیں۔ ایسے امام کی اقتداء درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس نماز کو دہرانا، دوبارہ پڑھنا واجب ہے، بظاہر کوئی فسق و فجور بھی نہ ہو امام میں۔ پھر قاری، یعنی وہ شخص، عالم کے بعد قاری، یعنی وہ شخص جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، یعنی قواعد و تجوید کے موافق عمدہ آواز سے بہترین آواز میں پڑھنے والا ہو، قواعد تجوید کا بھی لحاظ رکھنے والا ہو، وہ شخص دوسرے نمبر پر امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی پرہیزگار، یعنی جو حرام و مکروہ چیزوں سے بچنے کے علاوہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، جس چیز میں ڈاؤٹ ہو، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچنے والا تیسرے نمبر پر امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ حرام چیزوں سے بچنے کے علاوہ جس چیز کے حرام ہونے کے بارے میں یا اس کے استعمال کے جواز کے بارے میں اگر شک بھی آ جائے تو اس سے بھی بچنے والا ہو، احتیاط کرنے والا ہو، ایسا شخص امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ جیسا کہ غالباً امام احمد بن حنبل کا بھی ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جائے گا کہ بزرگان دین کی جو احتیاط ہوتی تھی، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نماز جنازہ میں شریک ہوئے، وہاں جب پہنچے ابھی لوگ انتظار کر رہے تھے، جنازہ ابھی آیا نہیں تھا، سخت گرما کا موسم تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، کسی نے درخواست کی، عرض کیا کہ آپ اس گھر کی اس مکان کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے، دھوپ کی تمازت اور اس کی حرارت سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، میرا قرض ادا کرنا ہے، اگر میں اس کی چھاؤں میں کھڑا رہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں سود خوروں میں شامل نہ ہو جاؤں، کہ اس کے مکان کی چھاؤں سے استفادہ کرنے کی صورت میں کہیں وہ سود میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے، یعنی جس کی وجہ سے نفع حاصل کیا جائے، وہ سود میں شامل ہوتا ہے، سود میں شمار ہوتا ہے۔ کسی کو قرض دیں اور قرض وصول ہونے تک اس سے کھاتے پیتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، استحصال کرتے رہیں، یہ بھی حرام ہے، شرعاً درست نہیں ہے۔ قرض دے کر
اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب اگر پہلے سے ہی جو ہے دوستانہ ہو، پہلے سے جو ہے ہوٹلوں میں بہترین بریانی کھاتے ہوں یا ایک دوسرے کو دعوت دے لیتے ہوں، رواج ہے روزانہ ملتے ہوں یا ہفتے میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ لوگ آپس میں ملتے ہیں جی، اور ہوٹلوں میں کھاتے بھی ہیں، یہ پہلے سے اگر اس طرح کی عادت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حکام کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی گورنر بننے سے پہلے، حاکم بننے سے پہلے بھی لوگ اس کو تحفے تحائف دیتے تھے، حاکم بننے کے بعد بھی دے رہے ہیں تو قبول کر سکتا ہے، لیکن حاکم بننے سے پہلے کوئی اس کو پوچھ کر نہیں دیکھتا تھا، جیسے ہی عہدے پر فائز ہو گیا، ایک پوسٹ مل گیا، لوگ اس کو گلدست سے پیش کر رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں تاکہ اپنے کام بنے اور اسے جائز ناجائز کاموں کے فیصلوں کے مقدمات کی سماعت کرا سکیں۔ ایسی صورت میں درست نہیں ہے۔ پہلے سے رواج تھا درست ہے، لیکن پہلے سے رواج نہیں تھا، جیسے ہی عہدے پر فائز ہو گیا، اپنا کام بنانے کے لیے، اس کی خوشامدی کرنے کے لیے رشوت کے طور پر دے رہے ہیں، تب درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے، اور سڑک پر کھانا، کھڑے ہو کر کھانا، جو مروت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان سے بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ پرہیزگاری، متقی اور پرہیزگار وہی شخص کہلائے گا جو مشتبہ چیزوں سے بھی احتیاط کریں۔ جس چیز کے بارے میں صرف ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ یہ جائز ہے یا نہیں، ایسی چیزوں سے بھی احتیاط کرنے والا متقی پرہیزگار ہے۔ پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ عمر رکھتا ہو، معمر ہے، عمر میں بڑا ہے، چوتھے نمبر پر اس کا حق ہے امامت کرنے کا، یعنی جس کا زمانہ اسلام میں زیادہ گزرا ہو، جو تجربے کار ہو اور مسلمان ہے، ایک زمانہ اس کا اسلام میں گزر چکا ہے۔ اگر ان امور میں سب برابر ہوں تو ان میں قدامت یعنی پہلے ہونے کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی اگر چند لوگ جمع ہیں اور ان میں سب برابر ہیں، سب متقی ہیں، سب عالم ہیں، سب پرہیزگار ہیں اور سب معمر ہیں، بزرگ ہیں، تب کس کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا؟ تو قدامت یعنی پہلے ہونے کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی جس کا علم یا جس کی قرات یا جس کی پرہیزگاری سب سے پہلے ہو وہ سب سے زیادہ امامت کا مستحق ہوگا۔ 4 آدمی پرہیزگار ہیں، لیکن ایک آدمی اس میں ایسا ہے جو سب سے پہلے متقی پرہیزگار بنا، بعد والے بعد میں تائب ہو کر پھر ادھر آ گئے، مائل ہو گئے، تو ایسے لوگوں کا درجہ بعد میں آئے گا۔ جو سب سے پہلے اطاعت کی طرف مائل ہوا، تائب ہو گیا، متقی پرہیزگار سب سے پہلے، پوروں میں سب سے پہلے تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا، اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر وہ شخص جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، بہترین اخلاق کا مالک ہو، پھر وہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، پھر وہ جو عذر حسب اشرف ہو، یعنی حسب نسب کا بھی اعتبار کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے عالم، پھر قاری، پھر متقی پرہیزگار، پھر معمر۔ اگر ان چیزوں میں سب برابر ہیں تو پھر اب جو با اخلاق ہیں اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ ایسے ہی جو حسب نسب کے اعتبار سے سادات ہیں، علم رکھتے ہیں اور امامت کرنے کے لائق ہیں، مستحق ہیں وہ، تو ان کی موجودگی میں دوسرے کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، شرف نسب کے شرف کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ پھر وہ جو نسب کے لحاظ سے افضل ہوں، مثال کے طور پر سادات ہیں تو سادات مقدم ہیں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر وہ جس کا لباس سب سے عمدہ اور ستھرا ہو، یعنی سب سے بہترین صاف ستھرے جو کپڑے پہنا ہوا ہے، بہترین اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو خستہ حالت میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر حاضری کے وقت زینت اختیار کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھے عمدہ اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر حاضر ہونا چاہیے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے عمدہ کپڑوں کی وجہ سے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کئی اشخاص ایسے ہوں جن میں امامت کی لیاقت برابر ہو تو غلبہ رائے پر عمل کریں۔ چند علماء کا مجموعہ ہے جس میں سب کے سب امامت کرنے کے لائق ہیں، مستحق ہیں، تو اب لوگوں کا رجحان کن کی طرف ہے، زیادہ کس کی طرف ہے، ان کو امام بنایا جائے۔ جس مسجد میں امام مقرر ہو وہاں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے اشخاص کو امامت کا حق نہیں، اگرچہ دوسرے اشخاص اوصاف مذکورہ میں اس سے لائق اور فائق ہوں۔ ایک امام راتب ہے، مقررہ امام ہے، تو اس کی موجودگی میں دوسرے کو امامت کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اگرچہ کہ وہ اپنے وقت کا مفتی اور عالم ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے، چونکہ عام طور پر لوگوں کا رجحان یہ ہوتا ہے کوئی بہترین عالم دین ہے اور بزرگ ہستی ہیں، شہرت یافتہ ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں، تو ایسے لوگ اگر آ جائیں تو خود امام کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے درخواست کرے نماز پڑھانے کے لیے۔
اگر وہ پڑھا دیں ٹھیک ہے، اگر پڑھانے کے لیے راضی نہ ہو، انہی کو حکم دے امام کو ہی، تو پھر امام کو نماز پڑھانا چاہیے۔ جیسا کہ بڑے بڑے انٹرنیشنل مقررین ہیں، جب وہ آتے ہیں کسی مسجد میں پہنچتے ہیں تو لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز ادا کی جائے۔ البتہ وہ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ جو مقررہ امام ہے اس کو ہٹا کر زبردستی نماز پڑھائیں۔ جس مسجد میں امام مقرر نہ ہو وہاں بلا رضامندی قوم امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر کوئی امام نہیں ہے، بس جو شخص آئے اور امامت کے لائق نظر آئے آگے بڑھ کر وہ نماز پڑھا دیتا ہے، تو ایسی مسجد میں جب تک لوگ راضی نہ ہوں آگے بڑھ کر، خود سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھانا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے آگے بڑھنا۔ البتہ اگر لوگوں کی ناراضی کسی امر دنیاوی کی وجہ سے ہو تو اس کا اعتبار نہیں، یعنی اگر کوئی شخص قوم کی امامت کر رہا ہے اور لوگ اس سے ناراض ہیں تو یہ درست نہیں ہے، لیکن ناراضگی کی وجہ دیکھی جائے گی۔ دنیاوی وجہ سے ناراض ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، ہاں دینی وجہ سے ناراض ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں امام کے، یا امام ٹی وی دیکھتا ہے، حرام کام کا مرتکب ہے، یا فاسق معلن ہے، حرکتیں اس کی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، یا امام بدعتیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بہرحال شرعی اگر وہاں پر عذر ہے، شرعی نقطہ نظر سے اگر لوگ اس سے راضی نہیں ہیں تو پھر اس کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ دنیاوی مخاصمت ہے، خاندانی مخاصمت ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے تو اس کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 5، فاسق و بدعتی یعنی بد عقیدے کی امامت بھی مکروہ تحریمی ہے۔ فاسق معلن ہے یا بدعتی ہے، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے والا ہے، نئے نئے عقیدے گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان عقائد سے ہٹ کر الگ عقائد کی ترویج و اشاعت کر رہا ہے، بدعتی ہے، تو ایسے بدعقیدہ کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ نمبر 6، نابینا اگر امام نابینا کو بنانا بھی درست نہیں ہے، چونکہ اس میں طہارت وغیرہ کا مسئلہ ہے، بے احتیاطی ہو سکتی ہے، اسی لیے نابینا کو یا فالج زدہ شخص کو بھی امام بنانا درست نہیں ہے۔ جزامی ہے، کوڑی ہے یعنی کوڑ کی بیماری ہے، دھبے وغیرہ ہے جسم پر، برس وغیرہ ہے، تو ایسے شخص کو بھی امام بنانا درست نہیں ہے۔ غلام ہے، اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، اگر آ جائے ایسا دور تو غلام کو بھی امام بنانا درست نہیں ہے۔ ولد الزنا یعنی حرام کاری سے جو پیدا ہوا ہے، حرامی ہے وغیرہ، اس کا بھی امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر ان سے بہتر، لیکن تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، بہتر نہیں ہے، ہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہی شخص ہے موجود تو اس کے علاوہ کوئی نہ ہو امامت کے لائق تو اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ان سے بہتر کوئی وہاں موجود نہ ہو تو پھر مکروہ بھی نہیں، ان سے بہتر موجود ہے اس کے باوجود بنا رہے ہیں تو درست نہیں ہے۔ کوئی بھی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں انہی کو امام بنایا جائے۔ اسی طرح خوبصورت نوجوان کا جس کی داڑھی نہ نکلی ہو، بے ریش نوجوان ہے، امرد یعنی خوبصورت لڑکے ہیں، ابھی داڑھی نہیں آئی تو فتنے کا اندیشہ ہے اس میں، اس لیے ایسے شخص کو بھی امام نہ بنایا جائے۔ اور کوئی جاہل ہے تو جاہل کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے، اور اسی طرح کم عقل کو بھی امام بنانا مکروہ ہے۔ جس کی عقل پختہ نہیں ہے، جو بے وقوفی کی حرکتیں کرتا ہے یا باتیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی امام بنانا درست نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بالغ ہو۔ نمبر 7، مجنون دائمی جنون کی کیفیت طاری رہتی ہے تو ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا۔ مدہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنانا۔ نابالغ ہے، اس کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا۔ عورت ہے، عورت بھی امامت نہیں کر سکتی مردوں کی، ہاں البتہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے مجبوری کی صورت میں۔ اگر جماعت بنائی جا رہی ہے، پہلے تو عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، اگر بنا لی جائے جماعت تو عورت امامت کرے گی، لیکن مرد کی طرح آگے نہیں کھڑے رہے گی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی عورتوں کے۔ خنثی یعنی جو مرد ہے نا عورت، ایسے کو بھی امام بنانا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ معذور کو بھی امام نہیں بنایا جائے گا۔ معذور یعنی توتلا ہے، قرآن مجید کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتا، ہکلا کر بات کرتا ہے، یا وہ شخص جس کو نکسیر یعنی ناک سے خون بہنے کی بیماری ہے، یا پیشاب جاری رہنے کا عارضہ ہے یعنی پیشاب کے قطرے بہتے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی امام بنانا درست نہیں ہے۔ مسبوق وغیرہ امامت کے قابل نہیں۔ مسبوق یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، ایک شخص مدرک کہلاتا ہے جو
شروع نماز سے آخر تک شریک رہے، اس کو مدرک کہتے ہیں، اور مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، اس کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی آگے صورتیں آئیں گی کہ اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز فوراً وہاں سے توڑ کر کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر، یعنی اپنی جگہ کھڑا کر کے اس کو پھر دوبارہ وضو کر کے آنا چاہیے۔ یہ بھی نماز کے مسائل آگے آئیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں مسبوق کو، یعنی جس کی ایک یا ایک سے زائد رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، اس کو امامت کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، کیونکہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے اس کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، اس لیے مسبوق کو بھی امام بنانا درست نہیں۔ تو یہ استحقاق امامت کے وجوہ تھے کہ امامت کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، یہ مسائل تھے۔ اس 7ویں نشست کا اختتام یہ امامت کے استحقاق کے وجوہات پر ختم ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، خاص طور پر غزہ کے مظلوم اور نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، آسمانی امداد نازل فرما، اور آمین۔ دشمنان اسلام کا خاتمہ فرما، اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے مولا، اور ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا دے، آمین۔ اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور نصرت فرما، آمین۔ اپنی مدد نازل فرما، فضل فرما، کرم فرما، اور جو لوگ دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اپنے طور پر جو کوشش کر رہے ہیں، مولا ان کی کوششوں کو کامیاب فرما، آمین۔ دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ اور اس کام میں برکت اور خیر اور خوبی عطا فرما۔ آمین۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل مولا تمام دینی اور دنیاوی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اور ایمان پر خاتمہ فرما، عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ آمین۔ فاطمہ بنت الخدیر فاطمہ امۃ القدیر صدیقی صاحبہ کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، اور قوت اور طاقت عطا فرما مولا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل اپنا خاص فضل فرما، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔